وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفوظ، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، عزیز بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے شمار کرم، اس نے احسان عظیم، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اتنے عید کے اتنے قریب کے دنوں میں بھی ہمارا مجمع الحمدللہ درست ہے. حالانکہ ان دنوں میں جلسے جو ہوتے ہیں قاری صاحب ان کی گیدری صحیح نہیں ہوتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ ملتان شہر کے لوگ بہت سارے الحمدللہ کے روٹین کے مطابق آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ سلامت رکھے، خوش اور آباد. میرے ساتھیوں، بات کی ابتدا میں یہاں سے کروں گا کہ آج وہی سلسلہ پھر شروع ہو گیا جو 1955 میں ہوا تھا. جبکہ میرے شیخ، میرے مرشد غزالی اسد، میرے والد گرامی، ان طاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کیا تھا جو کہ عید کی قربانی جو ہے اس کی مخالفت میں جنہوں نے نئے نئے انداز میں سر بلند کیے تھے کہ یہ عجیب طرح کے ان کے سوالات ٹیڑھے میڑھے آج پھر اسی انداز پر معاملہ شروع ہوئے ہیں، اور گفتگو اس انداز میں کی جاتی ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے وہ عام مسلمان کو اپیل کرتی ہے گفتگو. اب بات تو ٹھیک ہے، قربانی کی وجہ اگر یہ کام ہو جائے تو اور جاتا ہے. یہ بات تو اصل لوگوں کو فائدہ دینے کی ہے. جب میرے شیخ کے سامنے یہ بات آئی، اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں ایک دن کے اندر، اتنا گوشت ہو جاتا ہے، اتنے جانور ختم ہو جاتے ہیں، کہیں نسل ہی نہ ختم ہو جائے. انہوں نے فرمایا جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے ان کے ریوڑ نظر آئیں گے، جن کی قربانی نہیں ہوتی ان کے ریوڑ نظر نہیں آتے ہیں. یہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کی برکت ہے. چوری جب قربانی کے جانور کی گردن پر چلے تو تکلیف ہو تو اس کو ہو، حالانکہ وہ تو خوش ہے. تجھے تکلیف کیا ہوتی ہے کہ قربانی کی بجائے اگر یہ پیسہ اگر خرچ کر دیا جائے اللہ کی راہ میں تو زیادہ بہتر ہے. پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، انہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہو. دین کا حلیہ بھی بگاڑ دو گے،
مستحبات میں کلام کرنا ہو تو آپ کرو، اور اس میں تو ہم بھی کلام کرتے رہتے ہیں۔ آج یہ کہ جناب یہ قربانی کے جانور 1 لاکھ روپے کا لیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کسی مسجد پر لگا دیا جائے۔ کل ایک اٹھے گا، نماز تو مسجد کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، مگر جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو مسجد کا پیسہ بھی ادھر لگا دیا جائے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ حج بیت اللہ شریف کرنے جائیں گے، کل کوئی اٹھے گا اور کہے گا یہ 5-6 لاکھ روپے کا، 8 لاکھ 10 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اپنے محلے کی بچیوں پر خرچ کر دو، یتیموں بیواؤں پر خرچ کر دو، جو اللہ نے فرض کی ہے اسے تو پہلے ادا کر دو۔ نہیں جی، بات یہ ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ پیارے ساتھیوں، تم نے حقوق اللہ کو تم نے دوسرا درجہ دیا، حالانکہ حقوق اللہ کا درجہ پہلا ہی ہے۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ احق، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے قرضے کو ادا کرو۔ جب ایک شخص نے کہا کہ حضور یا رسول اللہ، میرے باپ پر حج کی فرضیت تھی، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کر دوں؟ میرے باپ پر حج فرض ہو چکا، تو کیا میں اب وہ سوال ہونے کے قابل نہیں ہے، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کر لوں؟ میرے آقا نام اللہ احق ان یقضا، اللہ ذرا حق نہ دے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ میرے آقا نے یہ جملہ فرما کے واضح فرما دیا کہ اللہ کے حق کو ثانوی حیثیت مت دو۔ اللہ کا حق ثانوی حیثیت نہیں رکھتا، وہ پہلی حیثیت ہے اس کی۔ لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، وہ ہم اس اعتبار سے نہیں کہتے ہیں، وہ ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں جب میدان محشر برپا ہوگا تو ہر شخص کہے گا کسی طریقے سے میری نیکی میں اضافہ ہو، میں تو نکل جاؤں، وہ معاف نہیں کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بے نیاز ہے، ہم اس اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ اتنا قربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، نہ تو تمہارا خون، قربانی کی جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں تقویٰ ہے وہ اختیار کرو، بس یہ خون اور یہ خون بہانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے ساتھیوں سوچو تو صحیح، آپ نے قربانی کس کو سمجھا؟ کیا اس قربانی کے جانور کو قربانی سمجھا؟ نہیں، قربانی کا جانور تو صرف وسیلہ ہے، قربانی کا جانور تو صرف ایک وسیلہ ہے اب ہمارے تقوی کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ قربانی کا جانور تو ایک وسیلہ ہے، اور یہ ان دنوں میں اسی ذریعے سے ہی پہنچے گا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، انسان جس وقت کے قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے کا خون جو ہے زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ انسان کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تو سنت ابراہیمی ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ مٹانے والے مٹ گئے، یہ نہ مٹے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے اس کو صحیح طریقے پر جاری و ساری فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس بار میں بہت مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی، اور بالخصوص یہود جو ہیں وہ اس بات پر اترے میں ہیں کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی۔ پیارے بھائیوں، ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا فرمان کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوتے ہیں اور دوسرے سیدنا حضرت عبداللہ ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔
لیکن اگر ہم قرآن پاک میں جو غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی کی قربانی ہوئی تھی، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی۔ اگر ہم ذرا سی توجہ کر لیں، ذرا سی بات غور کر لیں، پہلے ساتھی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر کو، جنہیں ہم حضرت حاجرہ کہتے ہیں، حاجرہ لفظ نہیں ہے کہیں پر نہیں، کسی تفسیر میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، کہیں پر عربی کی کسی کتاب میں حاجرہ کا لفظ نہیں آیا۔ یہ ہم اردو زبان میں، چونکہ ہماری عادت یہ ہے مؤنث بنانے کے لیے آخر میں ہے لگا دیتے ہیں، ہم نے حاجرہ کر دیا۔ حضرت آجر ہے یا حاجر ہے، حمزہ کے ساتھ آجر یا حاجر۔ میرے ساتھیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں لے کر آئے تھے، چھوڑ گئے تھے، جبکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سے تھے، اور سیدتنا سارہ علیہ السلام تو ملک شام میں تھی۔ یہ چھوڑنے کا ذکر جو ملتا ہے یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ملتا ہے، حدیثوں میں بھی ثابت ہے اور تمام جگہ پر ثابت ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ قربانی جو ہے وہ تو مینا میں ہوتی ہے، قربانی بیت المقدس کے قریب کہیں پر نہیں ہوتی۔ شیطان ضرور دھار کے آیا تھا، وہ تو مینا میں آیا تھا، وہ وہاں پر بیت المقدس کے قریب، وہاں پر تو کہیں پر کوئی جگہ نہیں ہے ایسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بیت المقدس میں ملک شام کے اندر پیدا ہوئے، اس علاقے میں تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہاں پر تھے، یہاں پر تو اسماعیل علیہ السلام تھے جو یہاں پر تھے، انہی کی قربانی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں غور کیجیے، رب العالمین نے ایک بادشاہ فرمائی، پروردگار نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کھڑی بھی تھی، وَضَحِكَتْ، وہ ہنستی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، مِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی کہ ایک اسحاق کی عطا نہیں فرما رہے بلکہ یعقوب بھی ان کے بعد عطا فرمائیں گے۔ بات آ گئی پیارے بھائیو، گھر میں جب بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ حضرت سیدنا سارہ نے یہ گفتگو سے اپنے تئیں رکھی ہوگی۔ یقیناً عورت جو ہے وہ اپنے خامی سے بات کرتی ہے کہ بڑے عرصے سے خواہش کی اولاد کی رب نے خوشخبری دے دی، پروردگار ان کی طرف سے حکم آ گیا، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، ہم نے امرات ابراہیم علیہ السلام کو، اس سیدنا سارہ کو ہم نے خوشخبری سنا دی ہے اسحاق کی، اور ان کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنا دی۔ جب یہ بات قرآن پاک میں آ گئی، اب سوال یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، یہ کب کی بات ہے؟ ابھی وہ چلنا سیکھا ہے، انہوں نے چلنا سیکھا۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ رب هب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے صالحین میں سے عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے سپنا، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بھلا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 7 ذی الحجہ کی تاریخ گزر گئی، آپ نے 7 دن گزر گئے، آپ نے اس کے بعد خواب دیکھا 8ویں کو کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے۔
آپ نے 8 دن غور و فکر کیا یہ خواب ہے یہ کیسا خواب ہے. یوم تربیہ کو تربیہ کا تربیہ کا ایک مفہوم ہماری تو جو کتابیں ہیں فقہ وغیرہ کی اس میں تو ہم تربیہ کو رئی سے لے لیتے ہیں اور اس کے معنی سیرابی کے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے نکلا کرتے تھے 3 4 دن کا 5 دن کا مسلسل معاملہ رہتا تھا حج کا سلسلہ. مگر یہاں پر محققین کیا فرماتے ہیں یہ یوم تربیہ کو تربیہ کہنے کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں سوچ و بچار کرنا اور تفکر کرنا. یہ تروہ جو ہے اس سے باب تفاعل سے یہ مصدر ہے تربیہ. تو اس کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر کرنا سوچ و بچار کرنا. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس دن میں اپنے خواب کے بارے میں سوچ و بچار کیا تھا یہ میں نے کیا دیکھا ہے رب العالمین نے جو مجھے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سوچ و بچار کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو سیدھی بات کیا ہے کہ رب کا حکم آیا اللہ کے برگزیدہ نبی تھے رسول تھے فرمائے تھے رب کا حکم ہے معاملہ ختم. میرے ساتھیوں بالکل بات صحیح ہے آپ یوں کہہ دیتے ہیں لیکن آپ جانتے تھے کہ انبیاء کے خوابوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات جو کہا جاتا ہے اسی طرح ہی کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے اس طرح معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایک الگ ایک تعبیر ہوتی ہے جو کہ باقاعدہ طور پر پیش کی جاتی ہے. جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب ستاروں نے سجدہ نہیں کیا چاند اور سورج نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے سجدہ کیا آپ کے بھائی نے کیا آپ کے والدین نے کیا سجدہ سے. تو اسی لیے چونکہ خوابوں کی کیفیات مختلف ہوا کرتی ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رب جو فرما رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی چاہیے تو اس کا مقصد کیا ہے. آپ نے ایک دن سوچا اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہو گیا کہ جناب رب کا فرمان یہی ہی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی قربانی مانگی ہے. تو اگلے دن آپ سمجھ گئے کہ خواب جو کا تم پورا کرنا پڑے گا. اگلے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور یہ معرفت سے ہے پہچان سے ہے. آپ پہچان گئے کہ رب نے میری بیٹی کی قربانی مانگی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے یوم نہر کہتے ہیں قربانی کرنے کو. 10 ذی الحجہ کو آپ نے اس کی تعبیر کو پورا کیا فوراً پورا کیا. پہلے سوچا پھر پہچانا اس کے بعد تعبیر کو پورا کیا اور کہا اے میرے بیٹے بھلا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب فیصلہ کر لیا تو اگر یہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے اسحاق علیہ السلام تھے تو آپ کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کرتے کیونکہ آپ یہ فرماتے کہ میری بیوی کو تو رب نے بشارت دی ہے کہ اسحاق کے بعد یعقوب بھی آئیں گے تو یہ قربانی ان کی قربانی نہیں مانگی ان کی قربانی نہیں مانگی. آپ دیکھیے غور کیجیے تو صاحب دادا نے کیا جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ابا جان کر گزریے جس کا حکم دیا گیا. انبیاء کے خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. دیکھیے ذرا غور کیجیے یہاں پر فرمایا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور قرآن پاک میں رب العالمین نے سورہ انبیاء میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ اسماعیل ادریس ذا الکفل تمام صبر کرنے والوں میں سے ہیں. یہ نہیں فرمایا وہ اسحاق و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین ان کا نام نہیں آیا. اسماعیل علیہ السلام کو ذکر آیا کیونکہ انہوں نے اپنے والد گرامی کے بارگاہ میں عرض کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے کوئی اور نہیں. آپ ذرا دیکھیے غور کیجیے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے آنے کی جو بشارت جو دی گئی وہ بھی ایسے کلمات میں دی گئی جس سے ان کی جوانی ظاہر نہیں ہوتی تھی. اور رب العالمین نے فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب هب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے صالحین میں سے فرزند عطا فرما. رب العالمین نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، یہ بات نہیں فرمائی فبشرناہ برجل حلیم، ہم نے انہیں ایک مرد کی بردبار مرد کی خوشخبری سنائی، نہیں بغلام حلیم یعنی ایک لڑکا ہوگا جو بردبار ہوگا اس کی خوشخبری ہے. اور بچپن ہی میں حکم ہوا کہ ان کو ان کی قربانی چاہیے. اب ذہن نہیں اب جا سکتا تھا اس طرف کہ رب العالمین نے تو یہاں پر مرد فرمایا ہے، انہوں نے بڑا ہونا ہے، یہ تو اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوگی، اس طرح ذہن متوجہ نہیں ہو سکتا تھا. جو واضح ہو گئی یہ بات کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جن کی قربانی کی گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، اس کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور یہ دونوں اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں رب کے حکم کے سامنے جھک گئے. فلما اسلم، جب یہ دونوں کے دونوں رب کے حکم کے سامنے جھک گئے. اسلام کہتے ہیں گردن نہادن بطاعت، گردن کو طاعت میں رکھ دینا. جب ان دونوں نے یہ ہے حقیقتاً گردن کو طاعت میں رکھ دیا گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کیوں پوچھا؟ کیونکہ اس لیے پوچھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ رب العالمین نے ان سے کیوں پوچھوا دیا. اے ابراہیم آپ ان سے پوچھئے، ان کے دل میں یہ بات کیوں ڈالی رب نے؟ کیونکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی وہ ہیں جن کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار وہ لڑکے کی خوشخبری دی تھی، انہوں نے بردباری سے جواب دینا ہے. انہوں نے یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں رب کی بارگاہ میں جھک گئے، اپنے سروں کو طاعت میں رکھ دیا. وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. فنادیناہ، ہم نے ندا کی ابراہیم علیہ السلام کو. اے یا ابراہیم، اے ابراہیم، ان جو ہے یہاں پر یہ بیانیہ ہے. اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے سپنے کو سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح. پیارے بھائی، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کے نام سے مشہور ہوئے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو ہر طرح سے آزمایا گیا ہے. آپ کو آپ کی بیوی کی طرف سے آزمایا گیا. اکیلی بیوی 6 مہینے کے چھوٹے بچے کے ساتھ ایسے علاقے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، وہاں پر اکیلی بیوی ہے اور بچہ ہے چھوٹا. ایک مشکیدہ ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، ایک مشکیدے میں پانی ہے، پانی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. اللہ، جب آپ وہاں سے چلتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک میں آتا ہے، آپ وہاں سے جب چلتے ہیں تو آپ کی بیوی پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا. کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش ہیں، آپ کا چہرہ میں دوسری طرف ہے. پھر فرماتی ہیں، حضرت حاجر فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا. ہاں اللہ نے فرمایا، وہ ٹھیک ہے. جب رب نے فرما دیا بس پھر آپ جائیے، ہمارا رب ہمارا پاسبان ہے، ہماری حفاظت. سبحان اللہ. میرے ساتھیوں، یہ جو ایک ایسی کیفیت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو گزرے، آپ کو آپ کی جان سے آزمایا گیا، چیخ میں ڈالا گیا، آپ کو اولاد نہ دے کر آزمایا گیا، آپ کو بعد میں اولاد دے کر آزمایا گیا. اولاد جتنی دیر سے آتی ہے اسی قدر اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. فوراً اولاد مل جائے نا، انسان اپنی اولاد کو مار بھی رہا ہوتا ہے، سب کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس کو دیر سے ملتی ہے نا اس کا ذرا خیال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے، ذہن میں رکھیے یہ چیز. اولاد جس کو دیر سے ملے اس کو قدر وہ کرتا ہے.
بڑی دیر سے 90 سال کے بعد جا کر آپ کو اولاد عطا کی جا رہی ہے. میرے ساتھیوں، آپ کو آپ کی بیوی کے ذریعے سے آزمایا گیا کہ وہاں پر آپ سید نصارہ جو ہیں ان کو سپرد کرنا پڑ گیا، ایک ظالم جابر بادشاہ کے سپرد کرنا پڑ گیا. اور اس کے بعد جب اس نے آپ کے ہاتھ جب بڑھایا، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے جب دعا جب کی، ایڑیاں رگڑی کھا کر وہ مرنے لگا. اب یا اللہ دل کو چھوڑ دے، اے پروردگار کو چھوڑ دے. لوگ کہیں گے اس عورت نے کو قتل کیا ہے. آپ کو آپ کی ایک بیوی سے آزمایا گیا، آپ کو آپ کی دوسری بیوی سے آزمایا گیا، حضرت حاجر سے. آپ کو آپ کے چھوٹے بچے سے آزمایا گیا، آپ کو بچے کے ذبح کرنے سے آزمایا گیا. کون سی صورت ایسی تھی جس سے کہ آپ کو نہ آزمایا گیا ہو؟ اس لیے جب آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں اس کے بعد رتبے بڑھ جاتے ہیں. آپ ابو الانبیاء بن گئے. آپ دیکھیے، غور کیجیے، بنی اسرائیل کے انبیاء جو کہ 1000 کی تعداد میں ہوئے، 1000 کی تعداد میں، ایک تسبیح کے منٹی کی طرح جو انبیاء کرام کا ظہور ہوتا تھا وہاں پر. یہ سب کون ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. آپ دیکھیے، غور کیجیے میرے ساتھیوں، یہ ان کے اولاد سے کیسے ہیں؟ کیونکہ من وراء اسحاق، ان کے یعقوب، من وراء اسحاق یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا. جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. میرے ساتھیوں، آپ دیکھیں، غور کیجیے، رب العالمین نے اس انداز پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہاں پر ایک بہت بڑی خوبی کی بہت بڑی بات یہ ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا انتہائی بردبار. وہی حلیم کا لفظ جو ہے کہ غلام حلیم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ آتا ہے. آپ غور کر لیجیے. اور وہ جس وقت کہ وہ دمبا آیا اور کی قربانی ہوئی، اس میں میں آخر میں ایک بات پیش کر کے چاہوں گا کہ جو کہ واقعہ میرے شیخ میرے مرشد غزالی اصل سنایا کرتے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا، قاری صاحب نے سنا ہوگا، مولانا قاری صاحب نے سنا ہوگا. الحمدللہ قاری صاحب ماشاء اللہ بہت خوش تشمیر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر، دل باغ باغ ہو گیا ماشاء اللہ. میرے بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا اے جبریل تمہیں کتنی مرتبہ جلدی کرنا پڑے گی. کتنے ہیں جبریل تمہیں کتنی مرتبہ جلدی کرنی؟ یا رسول اللہ مجھے 3 مرتبہ جلدی کرنا. کون کون سی وجہ ہے؟ آپ دیکھیے، غور کیجیے. ایک تو وجہ بنی جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں کی موڈیر سے دھکا دے کر کنویں کے اندر پھینکا تھا. میں عرش الہی کے نیچے تھا، یہاں سے یہ روانہ ہوئے. وہاں رب نے مجھے فرمایا اے جبریل جلدی پہنچو، میرے یوسف کو اپنے پروں پر لے لو. وہ کنویں کی موڈیر سے روانہ ہوتے ہیں اور میں عرش الہی سے روانہ ہوں. اور یا رسول اللہ دوسرا وہ موقع تھا جب کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھ دی گئی تھی، اور پھر رب نے فرمایا میں عرش الہی کے نیچے تھا، اے جبریل میرے اسماعیل کی قربانی ہوا چاہتی ہے، جلدی جنت کا میٹھا لے کر پہنچو. میں جنت سے میٹھا لیتا ہوا پہنچا ہوں، جہاں پر چھری چلتی ہے وہاں سے میں میٹھا لیتا ہوا روانہ ہوتا ہوں. اور وہاں پر سیدنا جبریل امین نے فوراً کہا، جیسے پہنچے ابراہیم علیہ السلام چھری چلانا چاہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہا. ابراہیم علیہ السلام نے اوپر جو دیکھتے تو جبریل امین کو دیکھا میٹھا لے کر آ رہے تھے. اور تیسری مرتبہ یا رسول اللہ تب جلدی کرنا پڑی جب کہ آپ کے گندان مبارک کا کنارہ مبارک جھڑا اور خون کا قطرہ روانہ ہوا. وہ یہاں سے روانہ ہوا اور میں عرش الہی کے نیچے طرف نے فرمایا اے جبریل جلدی پہنچو زمین پر. مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر میرے محبوب کا یہ قطرہ زمین پر گر گیا تو میں قیامت تک زمین پر ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہوا.
وہ یہاں سے روانہ ہوا اور میں عرش الہی سے روانہ ہوا اور اسے میں نے اپنے پروں پر لے لیا۔ پیارے ساتھیوں، رب العالمین کا بڑا ہم پر احسان الحمدللہ۔ اور 3 ذی الحجہ میں ہمارے دادا جان سید مختار احمد قاسمی میرے والد گرامی کے والد، ان کا بھی یوم وصال ہے، تو ان کی بھی آفاتیں انشاءاللہ یہاں پر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فضل و کرم فرمائے۔ ہمارے دادا جان سید مختار احمد قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی بیٹھک میں کچھ لوگ آئے زیارت کرنے کے لیے تو آپ نے ملاقات کی، فرمایا میں گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں۔ اٹھ کے جب گئے تو پیچھے بیٹھے ہوئے 3-4 بندے تھے، ان میں سے ہر ایک نے کہا آج حضرت نے کیسا صابری کلر پہنا ہوا تھا، کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ دوسرے نے کہا نہیں وہ تو سفید رنگ کا لباس تھا۔ تیسرے نے کہا نہیں وہ تو کوئی نیلا معلوم ہوتا تھا۔ آپ اندر سے بڑی کشت میں لے کر آئے اور لاتے فرمایا جب داخل ہونے لگے فرمایا ہر ایک نے سچ کہا، جس نے جو دیکھا مجھے اس نے اسی ہر ایک نے سچ کہا ہے، ہر ایک نے اپنی رویت کے مطابق واقع کیا۔ میرے ساتھیوں، الحمدللہ ہمارے شیخ کے آباء و اجداد صالحین میں سے اور علماء میں سے ہوئے، اصحاب کرامت ہوئے۔ کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا اپنے خاندان کی بھی کبھی داستان آپ کو سنائیں گے اور بیان کریں گے کہ ہمارے اسلاف کیسے کیسے تھے اور کیسی قسم کی کرامات تھیں، اور ہمارے دادا پیر مرشد کی کیسی علمی جواہر پارے اور کیسی کرامات تھیں۔ ہمارے شیخ کی تو کرامات آپ نے سنی ہوں گی بے شمار، ذرا ان کی بھی شیوخ کی کرامات سنیے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہم پر کرم فرما اور ہم پر رحمت نازل فرما۔ اگلا جمعہ جو ہے پیارے ساتھیوں، آئندہ جمعہ جو ہے چونکہ کھالوں کے سلسلے میں مصروفیت ہوگی، ہمارے ورکر بھی مصروف ہوں گے اور جگہ جگہ کھالیں بھی جمع ہو رہی ہوں گی، معاملات ایسے ہوں گے تو معلوم تو اس لیے محفل اگلے جمعے نہیں ہوگی، آپ لوگ اپنے گھروں میں محفل کو سجائیں گے۔ تو قربانی کی خارج جامعہ اسلامیہ عربیہ معلوم کو عطا فرمائیں گے۔ میں ہمارے کسی آدمی کا امداد نہیں کریں گے، آپ جامعہ میں جو بھی قریب کا مرکز ہو بس آپ کو جامعہ کی رسید لازماً لینی ہوگی، یا آپ جہاں عیدگاہ ملے ہیں ویسے بھی آتے رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ، یہیں پر لا کے رسید کٹوا دیں، فاتحیں پڑھ لیں، دعائیں بھی لے لیں اور ہو بھی جائے گا۔ اور اجتماعی قربانی جو ہے جس نے ہم نے عرض کیا کہ 14,000 روپے فی حصہ مقرر ہوا، انتہائی مہنگائی کی وجہ سے یہ اس طرح سے معاملہ ہوا۔ بہرحال زیر اہتمام جامعہ معلوم یہ ہوگا کہ آپ اجتماعی قربانی میں جو لوگ اپنے اجتماعی قربانی میں حصے کروانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر طاہر محمود صاحب، الطاف شاہ صاحب اور ناصر جو ہے یہاں کا خادم، آپ ان کے میں سے کسی سے بھی آپ رابطہ کر لیں اور اپنے پیسے جمع کرا دیں تاکہ یہ معاملات آپ کے مکمل ہو جائیں اور قربانی کی کھالیں معلوم کو عطا فرمائیے۔ اور آئندہ جمعہ محفل جو ہے اپنے گھروں میں سجائیے، اس سے اگلے جمعہ انشاءاللہ جوق در جوق آئیے اور یوم علی منائیے۔ کئی دنوں سے حضرت علی میں بولنے کا ارادہ ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا بولا، میں نے کہا اب ایک دفعہ ٹکا کے بول دیا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آئیں گے آپ بہت دور سے؟ یہ جمعہ نہیں اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت علی پر بولا جائے گا، حالانکہ موقع تو ہے حضرت عثمان غنی پر بولنے کا، لیکن ہم تو علی کو عثمان سے جدا نہیں سمجھتے، عثمان کو علی سے جدا نہیں سمجھتے رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے، اس کو پائے تک پہنچا دیا جائے۔ درود پاک خواتین مرکز کی طرف سے ماشاءاللہ یہ 16,817 مرتبہ دربار کمال شریف، درود مفتاح خیر شریف جو ہے 42,655 مرتبہ، عبداللہ بیدار شریف جو ہے 18,798 مرتبہ، دربار حسن اجمال جو ہے 93 مرتبہ، اور درود محمد کبیر شریف جو ہے 20 مرتبہ، دیگر درود پاک جو ہیں 1,34,174 مرتبہ یہ خواتین مرکز کی طرف سے ماشاءاللہ پیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو زندہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذوق و شوق میں اضافہ فرمائے درود پاک پڑھنے میں، اور برکات صلاۃ علی النبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وافر عطا۔
بہت پور ماشاء اللہ زرین بی بی کی طرف سے اور شائستہ بی بی کی طرف سے درود خیشی بہت سارے درود پاک آئے، لاکھوں کی تعداد میں ماشاء اللہ آئے. اور یہ کہ جامعات امیدان لبیک طلبہ عربیہ ملتان پاکستان ماشاء اللہ درود غوثیہ شریف درود خیر شریف ماشاء اللہ 20,000 درود غوثیہ، 22,000 درود خیر شریف، دیگر درود پاک میں ہیں 11,12,500 مرتبہ یہ آئے ماشاء اللہ. علامہ شیخ الرضی علامہ خادم حسین صاحب رضوی ماشاء اللہ، تو ان کی اشارے ثواب کے لیے پیارے ساتھیوں مجھے مولانا خادم حسین صاحب رضوی صاحب کا اشارے ثواب یقینا ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے تو بڑے اچھے بزرگوں میں سے ساتھی میں سے ہیں. الحمدللہ ہمارا اصول یہی ہے کہ جب بھی کسی کا دن آتا ہے تب ہم ان کا خصوصیت سے نام لیتے ہیں، مین جملہ طور پر ہم ان کو اس دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ورنہ بیٹا ہر طرف ہر ایک خواہش ہوگی ان کے بزرگوں کا نام آ جائے، نام جو ہمارے جو منتخب ہیں وہ لیتے ہیں. اور جس کو دن آتا رہتا ہے دیکھیے ہم نے اپنے دادا جان کا نام بھی آج لیا جائے گا کیونکہ 3 ذوالحجہ کو ان کا عرس مبارک ہے، اس سے پہلے ان کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اصول چل رہا ہے اور آپ اسی طرح یہ سارے صاحب کرتے رہیں لبیک والے. اور جناب ہم اس میں مولانا خادم حسین صاحب رضوی صاحب علیہ رحمہ کو یہ سارے صاحب ہو جائے. یہ محسوس کرنے کی بات نہیں، ہم اپنے اسلاف کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، نام جو منتخب ہیں وہ اسی طرح ہی آ رہے ہیں. جامعہ اسلامیہ عربیہ انوارم پی بلاک کی طرف سے ماشاء اللہ یہ بہت سارے دور ماشاء اللہ بہت سارے دور میں تھوڑے سے دور آئے. تو یہ جو ہے دیگر دور پاک میں ہے 71,700 مرتبہ، اور جو ہے 7,100 مرتبہ، دوبارہ کو 760 مرتبہ. یہ تھوڑے جو ہمارے بچوں نے پڑھ کے بھیجے ماشاء اللہ 1500 مرتبہ جو غوثیہ شریف ہو گیا اور درود پاک ہو گئے. یوں بھائی کی طرف سے جس میں ہمیشہ آتے ہیں درود پاک ماشاء اللہ بہت سارے درود پاک ہزاروں کی تعداد میں ان کی طرف سے آئے. اور جامعہ اسلامیہ عربیہ معلوم فاطمہ کمپیس فاطمہ زہرا کمپیس آباد کی طرف سے بھی ماشاء اللہ یہ کل درود پاک 2,83,150 مرتبہ آیا. اور جامعہ اسلامیہ عربیہ معلوم عائشہ کمیونٹی ملتان ہمارے درود پاک کی طرف سے ماشاء اللہ بچوں نے درود بہر مدر محمد کبیر سے بھی ماشاء اللہ 1,500 مرتبہ، دربار حسن جمال ماشاء اللہ 15,000 مرتبہ ماشاء اللہ، مدر مزارہ 50,000 مرتبہ، دربار کو 50,000 مرتبہ، دربار سے 5 لاکھ مرتبہ ماشاء اللہ. اور یہ گاہی ممبر والوں کی سے یہ ماشاء اللہ بڑی دنوں کے بعد آتا ہے، یہ کروڑوں کی طرح نہیں آتا ہے، جمع کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ ان کو خوش رکھے. یہ تو 35 کروڑ اور 89 لاکھ اور 983 مرتبہ یہ درود خیر شریف ہے. اور درود خیر اور درود مزارہ کی 5 لاکھ مرتبہ ہے یا 5 لاکھ مرتبہ ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں. اور یہ درود اور جامع صحیح مدارس کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں درود فیضان رسول نیز خونی گل یہ مفتی محمد قاسم فرید صاحب کی طرف سے ماشاء اللہ بہت سارے درود پاک آئے لاکھوں کی تعداد میں 1.5 لاکھ کے قریب. اور یہ کہ سعید دور شیر نیٹ ورک گاہی ممبر تحصیل قرآن پکا کی طرف سے ظاہر مختار بھٹی کی نوکری کے لیے دعا فرمائے، اللہ کا کرم فرمائے. اور دعائیں صحت یابی کی دعائیں انہوں نے کی ہیں گاہی ممبر والوں نے، جو کہ یہ واٹس ایپ کے بارے ہیں بہت سارے درود بھیجتے ہیں. غلام شبیر سنگھ صاحب ان کے بچوں کے لیے اور غلام شبیر صاحب محمد پائے یہ کام کی دعا ہو گئی. پیارے ساتھیوں درود آ گئے، دعا ہو گئی. انما الاعمال بالنیات. اور یہ کہ اپنے دلوں میں نیت لے کر بیٹھو جہاں بھی ہو، میرا اللہ دعا قبول کرنے والا ہے. بڑی بابرکت محفل ہوتی ہیں. محفل کا درود پاک جو ہے 1,31,780 مرتبہ، باہر کمال شریف بالمختار خیر شریف جو ہے 6,50,768 مرتبہ، مزار شریف 4,03,574 مرتبہ، دربار حسین جمال 694 مرتبہ، در محمد کبیر سے 155 مرتبہ، دیگر درود پاک 22,15,799 مرتبہ. آج کا کل درود پاک جو ہے یہ ماشاء اللہ یہ 97,74,091 مرتبہ ہوا ہے. اور ماشاء اللہ لاکھوں مرتبہ دوسری اور برائے والا قاری عمر صاحب کی طرف سے آئے. اور یہ غالباً کہیں مور والوں کی طرف سے دو درود پاک جو بے شمار آئے ہیں وہ شاید شامل نہیں ہو سکا اس میں. پارا تمام کو صاحب حضرت قبل میں پیش کرتے ہیں، ان شاء اللہ دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر فرمائے اور ہم سب کو خیر. پیارے ساتھیوں عصر کے اعلان 5:15 بجے مہربانی فرمائیں 5 بجے تک تشریف لائیں، نماز میں شامل ہوں.
خواتین نماز عشاء کے بعد باہر تشریف لائیں. موبائل فون کو خدا کے لیے ذرا اس سے ہماری جان چھڑائیے، کرم فرمائیے. بعض لوگ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے. کوئی بھی سلجھا ہوا شخص ہے وہ اس چیز کو اچھا کبھی بھی نہیں سمجھے گا. آپ کا باقی پورا ہفتہ پڑا ہے، آپ دیکھتے رہے موبائل. ہم آپ کے اوپر قدر نہیں لگا سکتے، لیکن یہاں پر ہماری گزارش پر عمل کیجیے اور پروجیکٹر اسکرین کے آگے نہ بیٹھیے اور کہیں پر اسکرین نہ کیجیے. ایک وقت میں ایک کپ میں مہربانی ہوگی. کرسیوں پر بھی بچوں کو نہ بٹھائیے. عید گاہ سے کو چندہ باہر سے غلے درخت ان میں ڈالیے اور یونیورسٹی کے چندے کے لیے باہر ٹیبل لگی ہوئی ہے، وہاں پر آپ اپنا رسید لیں اور جمع کرائیں. گزارش ہے تمام حضرات محفل میں مسواک کر کے آئیں، غسل کر کے آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں اور کوئی بھی شخص بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے. ہمارے ورکرز کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو شکایت باکس باہر لگا ہوا ہے، ورکی نمبر اور جو اس نے بدتمیزی کی خدا نہ خواستہ وہ لکھ کر ڈالیں. لیکن الحمدللہ ہمیں شکایت ایسی موصول نہیں ہوتی. بہت کم شاد و ناز کو ملے تو ملے، ورنہ نہیں. ہمارے الحمدللہ ورکرز ہیں، تمیزدار ہیں. میں ان کے پھر کہوں گا مہربانی فرمائیں ہمارے ورکرز ہیں، مزید تمیز کا اظہار فرمائیے اور 5 وقت کی برکت نماز بھی لازمن پڑھیں اور دودھ پاک کی کثرت کریں. اور یہ کہ آپ لوگ بچہ و لنگر اپنے ساتھ لے جائیں، یہاں ضائع نہ کریں، مہربانی فرمائیں اور نماز 5 وقت کی ادا فرمائیں. اب ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں. اور ایک اور بات اعلان سن لیجیے، توجہ فرمائیے. وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ صغور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو ہیں ایسے ہیں ان کی ہر رات لیلۃ القدر کے مساوی ہے اور ان کے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزوں کے مساوی ہے. مطلب یہ کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، رب کو راضی کیجیے اور یہ دن بابرکت دن ہے، ان کو ہاتھ سے جائے نہ دیجیے. آپ ان کو صحیح معنی میں اپنے لیے ذخیر آخرت بنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره ظلمات بدون صعوبة. وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الهوائج ويوصل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره ظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي أول تجلياتك من حسنك الأزل وأول تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك العظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى بالحوائج ويسأل بوجه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره ظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر 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 وأما السائل فلا تنهر
واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر واما السائل فلا تنهر حبيبي يا رسول الله واما السائل فلا تنهر 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 حبيبي يا رسول الله واما السائل فلا تنهر 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى مدين القمر وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع القمر وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. اپنی اپنی جگہوں پر مہربانی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دافع رنجو علم تم کاشف ہر بند تم رافع جو ستم تم بارش جو دو کرم تم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ قوم ذی ہمت نہیں ہوں جلوائے سنت نہیں ہوں کوئی ذی عزت نہیں ہوں کیا تیری امت نہیں ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پردائے گوری ہٹا دو باقی کو جلوہ دکھا دو باقی کو جلوہ دکھا دو بانی پر دولت اٹھا دو سامعین کو بخشوا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اولا پہ درود پر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے حضور کی خدمت میں
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله جاء الأنبار ورفعنا الأسرار الأسرار ذکر خیر کا ثواب اور محفل میں جو تصویر تحریر درود پاک ذکر اذکار حضور کا ثواب اور پورے ہفتہ جو دروشی ہوئے گئے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں اور دن کی تکلیف بیان کی گئی اس سب کا ثواب معذرت نگر شریف کا ثواب اور اس سلسلے میں جو خرچ کیا ہے سب کا ثواب بارگاہ رسالت سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور کونین سرور کائنات سید عالم روح کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر سرکار کی وسیلہ جلیلہ سے تمام النبیین والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین صحابہ کبار صحابہ کرام اہل بیت اطہار والمطہرات امہات المؤمنین اعتراض تابعین تبع تابعین اللہ مجبر مقرر صالحین صالحات عارفین عارفات کاملین کاملات طیبین طیبات زاہدین زاہدات سائدین سائدات جمیع مشائخ کرام جملہ ثلاثہ عالیہ جمیع ائمہ مجتہدین کی مقدس بارگاہ پہنچ کر بالخصوص گلشن رسالت کے مہکتے پھول اور بارہ فاطمی ناموں میں سے امام حضرت سیدنا امام محمد نقی علیہ السلام کا 29 ذوالحج کو یوم شہادت ہے ان کی بارگاہ رحمت میں اتفاق ہونا اور حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابوالحسن سرخانی جو اردو وفا کے مشاہد ہیں اسی ذوالحج کے مہینے میں ان کا بھی اٹھ رہا ہے اور 3 ذوالحج کو حضرت قبلہ عالم بہادر کا بھی یہ اسے مبارک رہا ہے ان سب کو کی بارگاہ رحمت کی طرف پہنچے اور بالخصوص شہبادنا مکانی تنزیل نورانی غوث رمضانی قطب ربانی محبوب سبحانی الغوث الاعظم الشیخ ابو محمد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت رحمت اطلاق اور بالخصوص سلطان الہند خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی حضرت بابا فرید حضرت معین الدین چشتی اجمیری چندرین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت رحمت اطلاق اور بالخصوص خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت رحمت اطلاق اور بالخصوص سلطان المشائخ جدت الاولیاء زوج الاولیاء حضرت بابا فرید الدین محفوظ گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت رحمت اطلاق اور بالخصوص خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دیوی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت رحمت اطلاق اور بالخصوص مخدوم الاولیاء حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد ثابت کلیری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت رحمت اطلاق اور بالخصوص حضرت بابا حاجی شیر دیوان صاحب بارگاہ عظمت رحمت اطلاق اور بالخصوص ہمارے نسبی دادا سند المحدثین شیخ المشائخ اولیاء کے والد حضرت علامہ مولانا سید مختار احمد کاظمی کی بارگاہ عظمت رحمت اور ہمارے دادا مرشد کریم سند المحدثین شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد خلیل کاظمی کی بارگاہ عظمت رحمت اور بالخصوص ہمارے شیخ کریم غزالی نواز راضی دوران قطب الاقطاب حضرت علامہ سید احمد سید کاظمی قدس العزیز کی بارگاہ عظمت رحمت اور بالخصوص ہماری اماں حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عظمت رحمت اور ہمارے خاندان کے جتنے افراد دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی روایت یہ بات
اور برادر قدر صاحبزادہ سید طاہر سعید کاظمی کی گلدامن صاحبہ، وہ بھی اسی مہینے میں ان کا وصال ہوا ہے، ان کی روح پر رکھتے ہوئے دفاع اللہ تعالیٰ ہمارے مشاہد کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشاہد کے درجات بلند فرمائے، ہمارے شیخ کریم کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے جتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے خاندان کے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے، سب کو اس میں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنات الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام تھا، اعلیٰ ترین مقام تھا۔ اس کے علاوہ بشارت علی کا بیٹا عبدالرحمان فوت ہو گیا، برکت محمد فرید کے والد فوت ہو گئے، محمد فیصل اختاری کے والد فوت ہو گئے، برکت محمد عارف حامد کی قدم کا انتقال ہو گیا، ہمارا پیارا جانبدار غریب بھی بھائی، نیک صالح بھی بھائی عبدالمجید حافظ عبدالمجید سعیدی کا جوان لڑکا 18 سال کا لڑکا محمد نعیم سعیدی گھٹنوں کے مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ ابھی پرسوں اور اس کا جنازہ صاحبزادہ علامہ صدیق صاحب نے اٹھایا، میں کل اس کی روحانی میں گیا۔ ڈاکٹر محمد سبحان علی کی دادی ایزال ثواب کی درخواست ہے، ڈاکٹر ممتاز سعیدی کی دادی ایزال ثواب کی درخواست ہے، عبدالرحمان ڈاکٹر دادا کے دادا کو کے ایزال ثواب کی درخواست ہے۔ حضرت باؤ مسان شاہ صاحب کافی میلہ سے آگے ہمارے مددگار ہے، اور جنہیں غزالی وہاں سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، وہ کئی دفعہ غزالی وہاں سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہمارے گھر پر، میری بھی ان کی ملاقات تھی، میری بھی بڑی دعائیں تھیں، ارشدیاں ثقافت سے تعلق کا امراض کہتے جاتے ہیں، کیوں ہے دکھ بھی دعا اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فضل کرم سے ہمارے مشائخ کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال فرمائے، ہمارے مشائخ کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال فرمائے، ہمارے شیخ کریم کی نگاہ کرم ہمارے شامل فرمائے، آپ کی روحانیت متوجہ رہے، آپ کا فیض ہم کو ملتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں حضرت کے نقش قدم پر چلائے، اور آپ کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے لیے مبارک ہم سے راضی رہے، آپ کے لیے مبارک ہم سے راضی رہے، تمام مریدین کو حضرت کا فیض ملتا رہے، تمام مریدین متوکلین ارادت مندوں کو عقیدت مندوں کو فیض ملتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ کا خوب پریشان ہے پانی طور پر، گھریلو طور پر، ہمارے بڑی سعیدی اور شرکے کے، اور عبدالحاد بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر محمد عاصم کی والدہ ہولی کا آپریشن ہوا ہے، تفریح کے جگہ ملنے کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر محمد راہی سعیدی کے بھائی کی نوکری کا معاملہ ہے، محمد ہاشم علی خان بیمار ہیں، اس کے علاوہ بہت سے دوستوں نے بہت درخواست کی، والدین بیمار ہیں، پڑھائی میں پریشان ہیں، روزی کے مسئلے میں بہت سے دوست پریشان ہیں، اور آپ نذینہ کی لیے دعا کی درخواست کی گئی، اس اپنی صحت کی لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، درجہ کی بیماری ہے، بات فالج ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب کی کیس میں ناحق ملوث کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سب سے ایک درخواست کرتا ہوں، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فیض احمد سعیدی جو کانپور پچھڑ والے کے علاقے میں دین کا بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ استاد گھر ہیں، استاد گھر ہیں، استاد گھر ہیں، اس محفل میں وہ تشریف فرما بالکل درویش پر انسان ہے، فرشتہ بنے، لیکن وہ صالحین میں سے ہیں، حافظین اور زاہدین میں سے ہیں، اور اولاد نذینہ کی نعمت سے محروم ہیں، بڑے جید عالم ہیں، دل کی گہرائی سے دعا کریں اس محفل کا صدقہ، اور اس محفل میں جو پاکان امت موجود ہیں ان کا صدقہ، ان دلیل حاجت سیاکار کی دعا جو ہے آپ سب کے لیے آمین کام کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب زندگی والا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب زندگی والا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے مولانا فیض احمد سعیدی کو خوش نصیب زندگی والا بیٹا تھا، اور جو بھی اس نعمت سے محروم ہے سب کو اللہ یہ نعمت تھا، سب کو یہ نعمت تھا، سب کو یہ نعمت تھا، سب حاضرین کو دین دنیا کی نعمتیں تھا، سب کے رزق کے حلال میں وہ سبھی کو تکلیف تھا، غیر سے زیادہ رزق کے حلال کے دروازے کی شکل
تنگدستی غربت اخلاق میں جاتا ہوں. میں جانتا ہوں میرے اکثر بھی بھائی غریب ہیں اور بات تو فاقہ کشی پر ہے اور انتہائی غربت اخلاق سے دن گزار رہے ہیں. اللہ تو ان کے حال پر رحم فرما دے, ان کی مقدر کو سنبھال دے, ان کی بگڑی کو بنا دے اور اللہ تعالیٰ فاقہ کشی سے نجات کا غیر شریف کے دروازے کو, غیر شریف کے دروازے کو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرما دے. جو پریشانی لے کر آئے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, جو پریشانی لے کر آئے اللہ تعالیٰ دور فرما دے, جو مسائل لے کر آئے اللہ تعالیٰ حل فرما دے, جو معاملات لے کر آئے اللہ تعالیٰ سب درست فرما دے اور سارے بگڑے کام ٹھیک کر دے. اس کے حالات کو سبھی کو تکلیف آتا ہے, بیماروں کو صحت آتا ہے, سب بیماروں کو صحت آتا ہے. ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں بہت سے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے. بعض ہسپتال میں بیمار ہیں, بعض آپریشن ہوا ہے, بعض کے فالج ہوا ہے. بہت سے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی تھا. حیرت غنی میرے روح رحیم کو قادر مطلق ہے, اشراف کی مطلق ہے. سب بیماروں کو صحت و تندرستی تھا. شفائے کاملہ اللہ کا شفائے کاملہ اللہ کا. ہر داروں کو اللہ کرتے ہوئے جاتا, ہر داروں کو کرتے ہوئے جاتا. کل شریف نے ترقی پائی پر جانے کا بھی پڑی اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر سر کرنے والا بھی پڑی. کھلے دل کا وہ آیا بڑا سب پریشان ہے. 1 کروڑ سے زیادہ سب لوگ دعا کریں اللہ تو اس کے حال کو رحم کرتا, اس کو قرضے سمجھ رہا کرو اور غیر سے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پہ رکھنا ہے. غیر سے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پہ رکھنا ہے. جتنے بھی مقروض ہیں سب پر اپنا کرنا ہے. سب کے لیے غیر سے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پہ سب معاملات کو نظر نہیں کرتے. بے روزگاروں کے لیے تو غیر سے اسباب ہے. اس مہنگائی کے دور میں بے روزگاری سے بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فضل فرما دے, بہت جلد روزگار عطا فرما دے, بہت جلد رزق کا ذریعہ عطا فرما دے اور خود مستقل معقول آمد کا ذریعہ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے فضل سے بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنائے, بزرگان دین کے نقش قدم سے چلائے, والدین کا تابع فرمانا, اولاد نرینہ کے خواہش مندوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا. اللہ تعالیٰ فرزند علم کا ہمارے ولد صالح کا دل کی گہرائی سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری لفظوں سے درگزر فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرما دے. پکا سچا غیرت مند سنی مسلمان بنائے, پکا سچا غیرت مند سنی مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مذہب کی غیرت اور اہمیت کا مذہب کی غیرت اور اہمیت کا جامعہ العلوم حضور غزالی زمان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کو قائم اور دائم ہے اور اس کی رونق کو دوبارہ فرمائے. الحمدللہ اس دفعہ جامعہ العلوم میں دورہ حدیث میں 175 طلبا 175 فضائی یہ شیخ کریم کا کرم ہے. شیخ کریم کا کرم ہے. میرے دوستوں بہت سے مدانی کہتے ہیں شیخ الحدیث بانی مدرسہ دنیا سے چلے گئے, مدرسے کے گھر بغیر چراغ نہیں ہو گئے, لیکن شیخ کریم کا چراغ روشن ہے اور روشن رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. جامعہ العلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی کا اس کی رونقوں کو دوبارہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ یونیورسٹی کے بندے کے جلد پائے تک بھی تک فرمائے. اللہ تعالیٰ صاحب خیر اہل سبق کو اس طرف متوجہ فرما دے. بڑے بڑے سرمایہ داروں نے ابھی تک یونیورسٹی بھی کچھ نہیں کیا. بڑے بڑے سرمایہ دار, کچھ لوگوں کو میں نے کہا بھی لیکن توجہ نہیں ہوئی. اب میرا دل نہیں کہتا کہ میں انہیں کچھ کہوں. کسی کی توفیق ہے, یہ تو توفیق پہ کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میرے کام نہیں شرکت کریں گے, توفیق نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے. میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں جو دین کے کاموں میں حصہ ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت طاقت دیتا ہے. اور یہ نہیں کہ اس کے مال میں کمی ہوتی ہے, وہ جو دیتا ہے اسے 10 گنا بیٹھی اجر ہے اور اس کے علاوہ 700 گنا تک کا معاملہ ہے. 700 گنا تک کا آیا ہے. اب جو عثمان سے تکلیف کو بنایا میرے دوستوں کبھی کمی نہیں آتی, لیکن دل کی بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں نہیں اربوں نہیں کھربوں پیسے ہیں, کبھی مکہ مدینے کا خیال نہیں ہے. اور جو غریب ہے بیچارے وہ پہنچ جاتے ہیں سرکار کے دربار میں اللہ کے پاس گھر پہنچ جاتے ہیں. میرے دوست یہ توفیق جو آتا ہے توفیق عطا ہوتا ہے, توفیق عطا ہوتا ہے. اس کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حکمان رکھتی ہے. دین دنیا کی نعمتیں عطا ہوتا ہے. جوان بچیاں بیٹھی ہیں گھروں میں, بڑے پریشان ہیں والدین, ان خاندان کے سربراہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے خلوقوں سے جوان بچیوں کے پاس سے دور کرائے اور جن بچیوں کے رشتے طے کیے اللہ وہ بہت مبارک فرمائے, بہت مبارک فرمائے.
اللہ تعالیٰ ان بچوں کو گھر میں اپنی خوشیاں عطا فرمائے، والدین کو ان کی طرف سے اطمینان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حکمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو لوگ آگے شکوہ کرتے ہیں جو بچے نافرمان ہیں، وہ یہ اتنے دکھ ہوتا ہے تکلیف کریں کہ اولاد کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان بچوں کو ماں کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، خدمت گزار بنائے، وفادار بنائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب بات بے گناہ مقدمات میں ملوث ہیں، جھوٹے مقدمات میں ملوث ہیں۔ میرے دوستوں، جو جھوٹے مقدمے لوگوں کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تباہ و برباد، اللہ تعالیٰ سے تباہ و برباد، اور جو اس میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیر سے مدد کرتا ہے، انہیں باعزت طور پر بری فرمائے، باعزت طور پر بری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال کو نہیں فرماتے ہیں، آپ سب کی زندگی میں ایک مرادیں پوری فرماتے ہیں، سب کی حاجتیں غیر سے پوری فرماتے ہیں، سب کو اپنی ہی مان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کریم کی نگاہ کرم شام چلاتے ہیں، آپ کی جو روحانی کو توجہ رہے۔ اب مرشد کریم کا مرکز منور مرجع خلائق بنائے، مرجع خلائق بنائے، مرشد کریم کے مرکز منور کو نافع خلائق بنائے، اللہ تعالیٰ بازار مبارک کی رونقوں کو دوبارہ بنائے، جو آئیں مرادیں لے کر جائیں، جو آئیں مرادیں لے کر جائیں، جو آئیں مرادیں لے کر جائیں۔ ہم رہیں نہ رہیں، مرشد کریم کا آستانہ آباد ہے، مرشد کریم کا آستانہ آباد ہے، مرشد کریم کا آستانہ آباد ہے، اور آپ کی اس برکات قیامت تک جاری ہے۔ سب کو اپنے مان رکھے۔ یا اللہ ہماری زندگی خراب کرو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کرو، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کرو، بڑھتے مکمل طیبہ نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت کرو، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت کرو، میدان محشر میں سید عالم کی شفاعت کرو۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، مجاہد سیادات قریب حقیق کی دعاؤں کو، افضل خلائق کی دعاؤں کو محل اپنے فضل کرم سے، محل اپنے فضل سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سکتے میں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکتے میں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے سکتے میں، میرے مشائخ اور میرے شیخ کریم کے سکتے میں، اور اس محفل میں جو پاکان امت ہے ان کے سکتے میں، مجھ عاجز شاہکار ذلیل حکیم کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔